اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ یضمہما ویشمہما. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قبل الصلاة على النبي انشد امامكم في اللغة العجمية. درد ڈھیر انت چین گکے زندگی دا نصب العین گکے خدا دی ساری خدای دے اندر یزید ڈھیرن حسین گکے. اللہم صلی علی محمد. ذرا درود شریف باواز بلند پڑھو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی اپنے روزے میں الحمدللہ. وہ ذرا بلند آواز سے کہو صبح اللہم. ذرا درود باواز بلند. من صلی قال رسول اللہ من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا ابلغته. وقال ایضا ان اللہ حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء. ایها الناس يتدللون على لغة الانجليزية ونحن نتدلل لأني ضرير البصر ومفقود البصر ولكن أتدلل لأني أحدث أمامكم أحاديث رسول الله. اللہم صلی علی بلند آواز سے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگان محترم یہ ایکو کم کر دو. بزرگان محترم معزز حاضرین اور برادران اسلام، آپ کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں حضرت جناب قاری محمد ناصر صاحب زید مجدہ ان کی وساطت سے حضرت مولانا واصف الکریم مناظر اسلام واصف الکریم زید مجدہ اور ان کے بھائی اور ان کی خواہش یعنی مولانا قاری یوسف صاحب کی خواہش پر، قاری یونس صاحب کی خواہش پر اور دیگر احباب کی چاہت پر حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے. مولانا نعمانی صاحب سے میری گفتگو ہوئی، الحمدللہ بہت ملنسار تھے. اسی لیے کہنے والا کہا کرتا ہے الہی کیا کروں دل حوصلہ پاتا نہیں، آنکھ جس کو ڈھونڈتی ہے وہ نظر آتا نہیں. کچھ ایسے بھی اس محفل سے اٹھ جائیں گے جنہیں تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. کوئی ادو آواز آندی ہے سبحان اللہ، کوئی ادو آواز آندی ہے سبحان اللہ. اس بندے نے آکھیا ہی نا اے بھڑے روون نالو یا چوپی چنگی ہے. اگر سبحان اللہ صحیح طریقے نال نہیں آکھنی، گج وج کے نہیں آکھنی تو مر چپ کر کے بیٹھے رہو. اے بھی کوئی گل ہے، بندے حیران ہوئے بیٹھے جو اے ہے تا انی بلا اے کنج بیان کرے سی. او بھائی ذرا گڈی پلیٹ فارم چ کڈن تا دیو، انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن بھی سناؤں گا، حدیث بھی سناؤں گا. الحمدللہ ہم سنیوں کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا محبوب کریم کا فرمان ہے.
آپ کہو گے اجتہاد نہیں، قیاس نہیں، ہیں جی اجماع نہیں، بھی وہ جو سب کچھ ہے وہ ان کے تابع ہے، اصل تو یہی دو ہے نا بھئی۔ ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ محبت سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ القیاس مظہر لا مثبت، یہ مجھے بھی آتا ہے کیونکہ نور الانوار اور حسامی میں نے بھی پڑھا رکھی ہے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ خیر توجہ کرو بچے، آپ نے نہیں بولنا، بچوں کو میں سارا دن پڑھاتا ہوں، جو بڑا مجمع ہے وہ کہے ذرا سبحان اللہ۔ دیکھو نا، دیکھنے والا خطیب ہو، میرے بعد رحمانی صاحب کا بیان ہوگا، مولانا ابو بکر شاہ جی کا بیان ہوگا، تو آپ سبحان اللہ ان کو اشارے کر کر کے کہو گے سبحان اللہ، کہ وہ آپ کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ملیں، تو سبحان اللہ آپ کہو گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ دیکھ تو نہیں رہا، ہم نیچے منہ کر کے بیٹھ جائیں، گوڈے پکڑ کے بیٹھ جائیں، او بھائی گوڈے چھوڑ کے بیٹھو، اگر چھوڑنے سے کسی کا گوڈا چوری ہو گیا تو ایک میں دے کے جاؤں گا۔ بھئی آپ لوگ سوچ رہے ہو گے یہ باتوں میں وقت ضائع کر رہا ہے، بھئی پہلی ملاقات ہے نا، آپ کو ذرا مانوس تو کرنا ہے نا۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں تمہید کے طور پر کچھ باتیں۔ مدنی کریم صلی اللہ، جب حضور کا نام آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کرو، ارے میاں میں تو کہا کرتا ہوں عجب مزہ ہے قیام و سجود کے اندر، عجب مزہ ہے قیام و سجود کے اندر، بڑا ہی لطف گئے نبی پر درود کے اندر، اور نبی کا نام لے کر ہم جوم جاتے گئے، حلال خون گئے ہمارے وجود کے اندر۔ مسلمانوں میرا جی یہ چاہتا ہے میں آپ کو اللہ کا قرآن سناؤں، محبوب کا فرمان سناؤں، اور لوگوں میں تو کہا کرتا ہوں ارے میاں آج تو مولانا عبد الکریم کی زبانی کئی لوگوں نے قرآن سنا ہوگا، مولانا واصف الکریم کی زبانی قرآن سنتے ہو، دارالعلوم کے اساتذہ کی زبانی اللہ کا قرآن سنتے ہو، حضرت مفتی اویس صاحب زیدہ مجدوہ ان کی زبانی اللہ کا قرآن سنتے ہو، مگر وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے میرے نبی کا دیدار کیا ہے، جنہوں نے میرے نبی کی زبانی قرآن سنا ہے، قرآن کو اترتے دیکھا ہے۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے میں پوچھیا ایک دن چن کولوں کدے تیوی عید منائی گئی، او میں پوچھیا فلک دے چن کولوں کدے تیوی عید منائی گئی، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک اے جئی رات تا آئی گئی، اس عرب شریف دے ماہی نے انج میں ول انگل بھوائی گئی، اس انگل دے راز اشارے تے او میں ٹوٹ کے عید منائی گئی۔ مسلمانوں کتنے مقدروں والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کا دیدار کیا ہے، کتنے مقدروں والے وہ لوگ ہیں جن کی شان میں اللہ کا قرآن اترا ہے۔ اور لوگوں میں قرآن کی آیات پڑھوں گا، پھر اس کی عمومی تفسیر خلاصتاً بیان کروں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔
اللہ پاک نے میرے نبی کے صحابہ کی 4 صفتیں بیان فرمائیں. فرمایا وہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، محمد اللہ کا رسول ہے، اور صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں. سفر کا موقع ہو، توجہ کرنا، یہ تمہیدی باتیں کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. 2 تمہیدی باتیں کہنا چاہتا ہوں، ایک اب سن لو، ایک اس کے بعد کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں. سفر کا موقع ہو وہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، حضر کا موقع ہو وہ میرے نبی کے ساتھ ہیں. آگا ان کی صفات یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے وہ میرے نبی کا دامن نہیں چھوڑتے. اور دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا دشمنوں پہ کاری ضربیں لگاتے ہیں، دشمنوں پہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. تراہم رکعا سجدا، نماز کی وجہ سے ان کے ماتھے پہ نشان پڑ گئے، ماتھے پہ نماز کا اثر آ گیا. اب خصوصی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں. والذین معہ، میرے نبی کا ساتھی ابو بکر، اشداء علی الکفار، میرے نبی کا ساتھی عمر، رحماء بینہم، میرے نبی کا ساتھی عثمان، تراہم رکعا سجدا، میرے نبی کا ساتھی حیدر کرار ہے. ایسا سبحان اللہ کہو کوئی سن نہ لے. مہنگائی میں نے زیادہ کی ہے نا، آٹا میں نے مہنگا کر دیا، چینی میں نے مہنگی کر دی، گڑ میں نے مہنگا کر دیا، اس لیے ناراض بیٹھے ہو، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پہلے قرآن کی آیات پڑھی ہیں، اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. توجہ کرنا، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الحسن والحسین، بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث سن لو. فرمایا من سر ان ينظر الى رجل الذي هو من اهل الجنہ، فرمایا جس کو یہ بات بھلی لگتی ہو کہ وہ جنتی جوان کو دیکھے، فرمایا حسن و حسین کو دیکھ لو. جس نے حسن و حسین کو دیکھ لیا گویا اس نے جنتی جوانوں کو دیکھ لیا. اب اور حدیث پڑھنے لگاؤ. فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اور مجھے کہنے دو، کوئی مفتی ہو وہ کہے گا اللہ مجھے جنت دے دے. سننا، عظمت حسین بیان کرنے لگاؤں، سنیوں کا عقیدہ بیان کرنے لگاؤں. ذمہ داری سے بات کہنا چاہتا ہوں، میرے ارد گرد علماء موجود ہیں، ان سے تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے، مگر میں کیا کروں، منہ آئی بات نہ رہندی، سچ آ کے بامبڑ مچدا ہے. بھائی تسا ولیاں نو نہیں منندے، جڑے منندے او حضرات کو سبحان اللہ. حضرت بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا کلام پڑھیا موں، الحمدللہ تیری دعا ہونی چاہیے، اے پرچون دا مال نہیں. اب حضرت توجہ فرماتے ہیں، ہاں مجھے کہنے دو، کوئی مفتی ہو وہ کہے گا اللہ مجھے جنت دے دے، کوئی محدث ہو وہ کہے گا اللہ مجھے جنت دے دے. جناب قاری ارشد صاحب، میں دیکھوں گا مجمع کا ذوق کتنا ہے، جب میں بات ختم کروں گا میں دیکھوں گا مجمع میں پیٹرول کتنا ہے. ارے میاں مفتی ہو کہے گا اللہ مجھے جنت دے دے، محدث ہو کہے گا اللہ مجھے جنت دے دے، مفسر ہو کہے گا اللہ مجھے جنت دے دے، فقیہ ہو کہے گا اللہ مجھے جنت دے دے. اور ساری دنیا جنت مانگ رہی ہے، مگر حسن و حسین تو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی تو جناب یہ بالغ نہیں ہوئے، اور انہوں نے مانگی بھی نہیں گئے. میرے نبی نے اعلان فرما دیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اور ساری دنیا جنت مانگ رہی ہے، جنہیں بن مانگے ملی وہ حسن و حسین.
سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ اور سنو، کان رسول اللہ یضمہما ویشمہما، میرے نبی حضرت حسین کو، حضرت حسن کو اپنے قریب کرتے ہیں، انہیں سونگتے گئے۔ صحابہ پوچھتے ہیں ماذا شممت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کیا سونگ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، مجھے حسن و حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ارے میاں میں ایک اور بات بھی چلتے میں کہنا چاہتا ہوں، ارے میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں سکنٹوں کو ملا، آج تو ہر آدمی نے اپنی چاہت کے امام، اپنی خواہشات کے امام بنائے ہوئے ہیں، مگر آؤ سنیوں کے ایک بچے سے بھی سنو، اور میں کہنا چاہتا ہوں یعنی سنیوں کے ایک خادم سے بھی سنو، اور میں کہنا چاہتا ہوں سکنٹوں کو ملاؤ تو منٹ بنتے ہیں، منٹوں کو ملاؤ تو گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹوں کو ملاؤ گے تو دن اور رات بنتے ہیں، دن اور رات کو ملاؤ تو ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں کو ملاؤ تو مہینے بنتے ہیں، مہینوں کو ملاؤ تو سال بنتے ہیں، ارے میاں برسوں کو ملاؤ تو صدیاں بنتی ہیں، صدیوں کو ملاؤ تو زمانہ بنتا ہے۔ ارے تیرے کہنے سے زمانہ نہیں رکے گا، میرے کہنے سے زمانہ نہیں رکے گا، کسی پیر کے کہنے سے زمانہ نہیں رکے گا، کسی ولی کے کہنے سے زمانہ نہیں رکے گا، مگر وہ جو زمانے کے امام ہوتے ہیں وہ چاند کو توڑ دیتے ہیں، سورج کو موڑ دیتے ہیں۔ بھئی آگے والو تم بھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ، میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں ان کے درمیان بڑی لڑائی تھی، ظالموں نے کہا ارتد جمیع الصحابۃ الا مقداد وسلمان وابو ذر، ظالموں نے کہا میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا کیونکہ محفل پاک ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پلیتوں کا نام لینے کی، اس لیے کہ محفل پاک ہے، ہم پاکوں کا نام لیں گے، پلیتوں کا کیوں لیں؟ بھئی ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کا بڑا پیار تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنی جس آنکھ سے صحابہ کو دیکھتا ہے اسی آنکھ سے اہل بیت کو دیکھتا ہے، کیونکہ صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں، کیونکہ صحابہ آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کی مانند ہیں اور اہل بیت وہ سفینہ نوح کی مثل ہے۔ بھئی سفینہ نوح یعنی کشتی بھی مل جائے، کشتی بھی لاجواب ہو اور ستارے بھی راستہ دکھانے والے ہوں تو بندہ منزل مقصود یعنی جنت میں کیوں نہ پہنچے۔ اب ذرا سنو، میں ایک اپنا انداز رکھتا، یعنی کہ انداز میں بھائی مانا کہ گفتگو تو میں ساری کر رہا ہوں مگر طلباء سے میں نے معذرت پہلے کر لی ہے اور اساتذہ سے بھی، عام عوام کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ توجہ، میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب توجہ، جنت کہاں ہے؟ دنیا کی جنت کہاں ہے؟ میرا ایمان ہے یہ حصہ کل قیامت کے دن جنت میں شامل کر لیا جائے گا۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر کے اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تاریخوں سے پوچھو، حدیث کی کتابوں سے پوچھو، جس حصے کو، جس حجرے کو میرے نبی نے فرمایا میرا گھر میرا حجرہ، کیا وہ سیدہ حفصہ کا گھر تھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ سیدہ جویریہ کا حجرہ تھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ تھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ پھر کس کا حجرہ ہے؟
تاریخ بتائے گی، سیرت بتائے گی، حدیث کی کتابیں بتائیں گی، وہ اماں عائشہ کا حجرہ ہے۔ اب مجھے کہنے دو، ارے میاں جس دل میں حسین ہوگا، بلکہ اس سے پہلے جس دل میں صدیق کی محبت ہوگی، اس سے حسین پیار کرے گا، حسین جنت میں اس کا سردار بنے گا۔ جس دل میں عائشہ کی محبت ہوگی، یعنی عائشہ سے عقیدت کا تعلق ہوگا، جو عائشہ کو اپنی امی سمجھے گا، جس دل میں عائشہ کے بارے میں عقیدت ہوگی، مودت ہوگی، حسین جنت میں اس کا سردار ہوگا۔ اور جس دل میں عائشہ کے بارے میں الفت کوئی نہیں، عائشہ کے بارے میں عقیدت کوئی نہیں، مجھے کہنے دو وہ حسین کا نہیں، حسین اس کا نہیں۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا۔ بندے بیٹھے ناراض تو نہیں بیٹھے بندے؟ اچھا غور نہ سنتے بیٹھے۔ اچھا تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ اسی میں رسول اللہ رہتے تھے، رہتے گئے، یہ وہ حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ اسی سے حشر کے دن شاگ ثقلین اٹھیں گے، مگر تنہا نہ اٹھیں گے، مع الشیخین اٹھیں گے۔ بیٹھے تو ہیں نا، پچھلے مجمع دی آواز نہیں ہمدی پئی، میں ایک جات گیا تے بندے جناب او نعت خان دا دا تے 20 والے نوٹ دیندے پئے ہون، تو خطیب صاحب نے آکھیا اے ڈا تے 20 والے نوٹ جڑے نا اے تو ہونے نعت خان واسطے، تے خطیب کو کم از کم 100 دا نوٹ تڑے وہ میں نہیں بھی آدھا آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں اب ذرا توجہ کرو، ہاں جی توجہ کرنا۔ ادب وچ جیڑا بے وضو، عجب وچ ادب وچ جیڑا با وضو کہنی ہوندا۔ بھئی اگر آپ بولو گے تو پورا پڑھوں گا ورنہ میں نہیں پڑھوں گا۔ ادب وچ جیڑا، ادب وچ جیڑا با وضو کہنی ہوندا، جہاناں دے وچ سرخ رو کہنی ہوندا۔ ادب وچ جیڑا با وضو کہنی ہوندا، او بندہ کڑیں سرخ رو کہنی ہوندا۔ صحابہ دا دشمن تے فارم دی مرغی، ارشد صحابہ دا دشمن تے فارم دی مرغی، او جگ وچ انہاں دا تے پیو کہنی ہوندا۔ میں یہ نہیں کہوں گا، توجہ کرنا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بغض صحابہ وچ جیڑے پلے ہوئے نے انہاں دیاں ماواں نے مکالے ملے ہوئے نے، میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ توجہ، میں نے موضوع کو آگے بڑھانا ہے، ٹائم مجھے بڑا تھوڑا دیا گیا ہے، اور اللہ اکبر مجھے بھی پتا ہے 35 منٹ پہ میں نے شروع کیا تھا اور اب 6 منٹ ہو گئے ہیں 11 بج کے، قبل اس کے کہ آپ کے چہروں پہ 12 بجے میں بریک لگا دوں گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلمانوں مجھے یاد آ گیا، حضرت آج لوگ بیان کرتے ہیں سیدنا حسنین کریمین کے پہلے 6-7 سال بیان کرتے ہیں، پھر کرب و بلا کے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ ارے میاں بتاؤ نا، حضرت ابو بکر حضرت ان دونوں شہزادوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، حضرت عمر ان دونوں شہزادوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، حضرت عثمان ان دونوں شہزادوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اب مجھے کہنے دو، حضرت معاویہ
معاویہ سے یہ دونوں شہزادے کتنا پیار کرتے ہیں. ارے میاں بخاری سے پڑھنے لگاؤں, میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اب مجھے کہنے دو, جس نے حسن کو اپنا امام ماننا ہے اسے معاویہ کو امام ماننا پڑے گا. جس نے حسین کو اپنا امام ماننا ہے اسے معاویہ کو اپنا امام ماننا پڑے گا. جس نے قیس بن ثابت عبادہ انصاری کو یعنی حضرت حسن کی فوج کے کمانڈر ان چیف کو اپنا امام ماننا ہے اسے معاویہ کو اپنا امام ماننا پڑے گا. مجھے حدیث یاد آ گئی, اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا. ایسا کو سبحان اللہ. معاویہ دا نا جو میں لے لیا نا ہن سبحان اللہ ہو رہا ہے. ایسا ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. میں آئندہ یہ قاری صاحب کو ضرور کہوں گا, مولانا واصف صاحب کو, آئندہ فقیر کو بلائیں تو ٹائم کم از کم کھلا ہو. خیر ذرا توجہ, ٹائم ختم ہو رہا ہے, توجہ کرو. ہاں جی مسلمانوں, مجھے یاد آ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. حضرت ابو بکر آئے, شہزادے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. حضرت علی کہتے ہیں اتعرف ھذا, کیا اسے پہچانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پہچانا گئے جبھی تو اٹھایا ہے, پہچانا گئے جبھی تو سینے سے لگایا گئے, پہچانا گئے جبھی تو کندھوں پہ بٹھایا ہے. اب مجھے کہنے دو, حضرت ابو بکر کہنا چاہتے ہیں کل تک میں اس کے نانے کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا رہا, اٹھا کر پہاڑ کی بلندیاں چڑھتا رہا. آج میں اپنے کندھوں کی اس شہزادے کو اٹھا کر پیاس بجھانا چاہتا ہوں. اور کیا کہتے ہیں ابن علی شبغ نبی, اور کہہ دو ذرا سبحان اللہ. بس توجہ کرو, مجھے بات یاد آ گئی. آج لوگ کہتے ہیں ان کے درمیان میں لڑائی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا بھی تذکرہ ذرا ساتھ میں کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مسلمانوں, کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ ام الحسنین فاطمہ. کون فاطمہ؟ ام الائمہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ زاکیہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ مزکیہ فاطمہ. نبی کی بیٹی بطول زہرا کہ جس کے والد رسول زہرا, نبی کی بیٹی بطول زہرا کہ جس کے والد رسول زہرا, وہ سیدات نساء جنت کہ جس کے بیٹے گئے پھول زہرا. یاد آ گیا مجھے جب تک حضرت علی حضرت فاطمہ زندہ رہیں میرے پیر نے کوئی اور شادی نہیں کی. اور میں حضرت علی کو کیوں نہ مانوں جناب, میں اور تو کسی عالم کو نہیں دیکھ رہا. البتہ جاندا تھا یہ قاری ارشد بیٹھا ہے تو سن لے, میرا یار اگر قاری ناصر بیٹھا ہو تو وہ بھی سنے. میں تو کہا کرتا ہوں میرا علی شیر علی, میرا علی دلیر علی, میرا علی جانباز علی, میرا علی دلگیر علی, میرا علی پیغمبر کا ویر علی, میرا علی ابو بکر و عمر کا مشیر علی, سارے سنیوں کا پیر علی. اسی لیے میں تو کہا کرتا ہوں اوے من علی نو اور جیوے میرا دل لے, اوے من علی نو اور جیوے میرا دل لے,
او دشمن علی دا او نل بٹا نل. مجھے یاد آ گیا جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کا انتقال ہو گیا، میرے پیر علی نے متعدد شادیاں کی ہیں، غیروں کی کتابوں کے بقول تقریباً 18 شادیاں کی ہیں. اب مجھے کہنے دو، میرے پیر کے ہاں بچے پیدا ہوئے، پہلا بچہ پیدا ہوا، لوگ مبارک، توجہ کرنا ذرا، لوگ مبارک بادیاں دینے کے لیے آئے ہیں. علی حنیًا لک یا علی، اے علی مبارکو، ماذا سمیت غازا، تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس کا نام اپنے نبی کے نام پہ محمد رکھا ہے. اور کرب و بلا کے مظلوموں کی شہادت بیان کرنے والوں اور 72 کہہ کے شور مچانے والوں، ذرا ان کی فہرست تو دے دو، ذرا ان کی لسٹ تو دے دو. اگر ان کی فہرست بیان کرو تمہارے سارے کے سارے یعنی خالی ہو جائیں گے، تم اکیلے ہی بین بجاتے رہ جاؤ گے. آؤ نا ذرا ہم سے سنو. اور لوگوں میں تو کہا کرتا ہوں اہل بیت کی شان بڑے، سنی کا ایمان بڑے. قاری ناصری آیا بیٹھا ہے کائی نا آیا انہوں میرے کول بہاؤ ذرا یار ہوئے تے کول باوے آئے کیا کہ پرے پرے تے ہاں پیے ٹھرے. ذرا توجہ، مجھے پھر کہنا پڑے گا کہ خاموش جو وہ بول پڑے کیسا لگے گا، جو پیچھے گئے وہ آگے بڑھے کیسا لگے گا. خاموش جو وہ بول پڑے کیسا لگے گا، جو پیچھے گئے وہ آگے بڑھے کیسا لگے گا. اور محفل سجی گے آج کبیر والا میں، کبیر والا سے مدینے چلے کیسا لگے. میں نے آپ کو کہا ہے 2 گھنٹے بھی تقریر ہوگی تو آپ کو بور نہیں ہونے دوں گا، یہ ذہن میں رکھو بات. قاری صاحب آج تو میرے دل میں نا کچھ اشعار ابھی توارد ہو رہا ہے واللہ العظیم، لیکن میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں آپ حضرات یہ نہ کہو اے کیڑے پاسے ویندا پیا ہے، اگرچہ او اشعار بھی اہل بیت دے ہی متعلق ہیں. ابھی ذہن میں تھا اريد ان انشد امامكم ارتجالا ولكن اخاف من العلماء ماذا يبصرون بعد ذهابي ومن الطلاب، اس لیے چپ ہی رہ جاوا تھا، بہتر ہے محبت سے کہو سبحان اللہ. ہاں اب ذرا توجہ مسلمانوں، مجھے بات یاد آ گئی، میں تو کہنا چاہتا ہوں جاؤ جا کے مولا علی سے پوچھو. دیکھو میں مولا علی کا قائل ہوں، مجھے یہ حدیث یاد ہے، میں پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ، مجھے یاد ہے، ترمذی کے حوالے سے پڑھتا ہوں، مستدرک حاکم کے حوالے سے پڑھتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا. مجھے یاد ہے میں تو علی کے مولا ہونے کا بھی قائل ہوں، ابو بکر کے مولا ہونے کا قائل ہوں، عمر کے مولا ہونے کا قائل ہوں، عثمان کے مولا ہونے کا قائل ہوں، علی کو بھی مولا کہتا ہوں، تو بھی معاویہ کو مولا کہہ لے. ناراض بیٹھے ہو بھائی. قاری صاحب نو نا اے میری گل یاد رکھیا، میرے بیان تو بعد نا میرے آکھن تے قاری صاحب نو 5 منٹ دیتے جا سن. اے حالی الحمدللہ ادھا پونا گھنٹہ سٹیج تے اپنا راج ہے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ. ہاں تے قاری صاحب کو 5 منٹ دیے جائیں گے، آپ نے دل کھول کے سننا بھی ہے اور ذرا جیبوں کو بھی ہلانا ہے، کہہ دو انشاءاللہ. ہاں تو ساتھ جو بھی اے کڑا وے دخلا ہے یہ بات نہیں ہوتی، یہ آپ کی محبتیں ہیں. میں ایک بات ابھی کہنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو سناؤں گا. فقیر کو کہاں سے آفریں آئیں، مگر میں آکھیا میں انہوں نے یہ آکھیا، میں کہا میرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مسلک اتنا سستا نہیں ہے جو چند ٹکوں پہ بیچ دیا جائے. حلفن کہتا ہوں جی. اب ذرا سنو، میں عرض کر رہا تھا حضرت علی سے پوچھتے ہیں علی ماذا سمیت غازا،
اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کے نام پہ اس کا نام محمد رکھا ہے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، علی جی اس کا، سنتے جاؤ اب، علی جی اس کا کیا نام رکھا ہے؟ علی کہتے ہیں اب محمد کے بعد ابو بکر ہی اچھا لگتا ہے، علی نے اس کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ حالانکہ ابو بکر تو دنیا میں موجود نہیں، مگر میرے پیر نے، آج لوگ کہتے ہیں علی نے ڈر کے مارے نام رکھا ہے۔ اور ظالموں، تم نے علی کی پوزیشن پنجاب کے کسی چودھری کے گاؤں کے چودھری کے برابر بھی نہیں رکھی ہے۔ ڈر کے علی نے خلافت چھوڑ دی، ڈر کے علی نے بیٹی عمر کو دے دی، ڈر کے علی نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ لیے۔ اب تو بھی ڈر کے ذرا اپنے بیٹوں کا نام معاویہ رکھ کے دکھا، ایسا ایسا سبحان اللہ کو۔ اول بعد تبصرے حاصل مولوی رڑے ہے چنگا ہے، مگر مجال عوام بول جاوے اے ساڈی عوام ہے جڑا آدھے نا شام دا ٹائم ہے سید لتھے، مجھے یہ پوری آتی ہے مگر کیا کروں، میں آج ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں میں کوئی بات کر نہیں سکتا۔ شام دا ٹائم ہے سید لتھے نال کھڑائی دعا او دا سوزی او آدھا اللہ دی قسم ہے سید لتھا لتھا کوئی نہیں، سید تماکو لون گیا۔ میں آپ کو دیکھو جہاں اور باتیں سنا رہا ہوں وہاں میں آپ کی تفریح طبع کا سامان اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں، کیونکہ کل جدید لذیذ۔ ہاں جی اب ذرا سنو، حضرت علی سے پوچھتے گئے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہتے گئے اس کا نام میں نے ابو بکر رکھا ہے۔ اور تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس کا نام عمر رکھا ہے۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا، جی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے اس کا نام عثمان رکھا ہے۔ پانچواں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنے چچا کے نام پہ اس کا نام عباس رکھا ہے۔ ہاں وہی عباس علمدار، میں نے اس کا نام اپنے چچا کے نام پہ عباس رکھا ہے۔ پوچھنے والے کہتے ہیں ہل اخرت عمک عباسا، تو نے اپنے چچے عباس کو مؤخر کر دیا؟ فرماتے ہیں اخرتہ کما اخرہ اللہ۔ حضرت حسن آئے، کہتے ہیں ابا جی اللہ نے آپ کو پوتا دیا ہے، نام تجویز کر لو۔ اپنے پوتے کا نام حسن رکھا ہے جسے حسن مثنی کہتے ہیں۔ دوسرا پوتا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ تیسرے پوتے کا نام عمر رکھا ہے۔ چوتھے کا نام عثمان رکھا ہے۔ اب مجھے کہنے دو حسین کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، بڑے کا نام علی رکھا ہے، اس کے بعد ابو بکر رکھا ہے، اس کے بعد عمر رکھا ہے، اس کے بعد عثمان رکھا ہے۔ اور ظالموں ذرا 72 تن کی فہرست کو تم بتاؤ تو صحیح عوام کو، وہی تمہیں جوتے ماریں گے اور کہیں گے ساری زندگی ہمیں ان سے نفرت کا درس دیا ہے۔ اگر ان کے درمیان نفرت تھی تو نام کیوں رکھے ہیں؟ اور آ جاؤ سنیوں کے پاس، ہم تو قرآن سناتے پھرتے ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔